أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. احباب گرامی، محترم سامعین و سامعات، اللہ ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو اور دنیا کے اکثر انسانوں کو بولنے کی قوت عطا فرمائی ہے. جن لوگوں کے پاس یہ نعمت اور قوت موجود نہیں، ان سے اس کی قدر کا اظہار پوچھئے کہ وہ بولنے کے، اپنے خیالات کے اظہار کرنے کے کتنے خواہش مند ہیں. قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پہ اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کروایا ہے. ایک مقام جسے میں عوامی مقام کہوں گا اور لوگ اس کو بڑا بہترین لحن کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں رحمان نے اپنا تعارف کروایا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ جس نے قرآن سکھا دیا. خلق الانسان، انسان کو اسی نے پیدا کیا ہے. علمہ البیان، انسان کو بولنے کی قوت عطا کر دی، اسے سکھا دیا کہ بولنا کیسے ہے. اور جسے بولنے کی قوت دی گئی ہے، اکثر انسانوں کے پاس یہ قوت اور نعمت موجود ہے. اور پھر خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے خوبصورت آوازیں عطا کی، جو اللہ سبحانہ و تعالی کی اس نعمت کے اوپر خوش ہوئے اور انہوں نے رحمان کے سکھائے ہوئے قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کیا. انہوں نے اس قرآن کو اس طرح سے پڑھا، اس کی اس انداز میں تلاوت کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یتلونہ حق تلاوتی، یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں گویا کہ اس کا حق ادا کرتے ہیں. آواز اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کسی کی آواز بھدی ہوتی ہے اور کسی کی انتہائی خوبصورت ہے، اور جن کے پاس یہ خوبصورت آوازیں ہیں، رب کائنات نے ان کو پھر اس بات کا حکم دیا ہے کہ زینوا القرآن باصواتکم، آپ اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو مزین کریں. لیکن موجودہ صورتحال کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اللہ کی اس نعمت کو، اس کے صحیح استعمال کو مفقود کر دیا گیا ہے. جن کی آوازیں بھلی ہیں، جن کو اللہ نے خوبصورت آواز عطا کی ہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے ہر بندے کو اپنی آواز خوبصورت لگتی ہے، اور اسلام میری اور آپ کی آواز کی حد بندی بھی کرتا ہے. اسلام مجھے اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آواز کہاں اونچی رکھنی ہے، کہاں نیچی رکھنی ہے، کہاں آپ کی آواز میں لچک ہو اور کہاں آپ کی آواز آپ کا عقیدہ بیان کر رہی ہو.
اس لیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ ہماری آوازوں کا حسن گم کیوں ہوا؟ دین اسلام سے ہمارا یہ سوال ہے کہ ہماری آوازیں جو آج سے 1400 سال پہلے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرتی تھیں، آج ان کی زبان پر فلمی ڈائلاگز ہیں، ان کی زبان پر گانے ہیں، ناچ کے انداز ہیں، زبان کو حرکتیں دے کر جس مالک نے علمہ البیان دل کے تاروں کے اندر تری آواز کا حسن رکھا تھا، آج اسی حسن کو ایک نئے فتنے کی شکل دے کر موسیقی، میوزک اور نہ جانے ہپ ہاپ کے نام پر، اور موسیقی روح کی غذا ہے، اس کے نام پر ہم نے معاشرے کو کلچر دینا شروع کر دیا ہے۔ اور یہ ایسا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو، کوئی دیندار ہو کوئی بے دین ہو، سارے کے سارے ہی اس فتنے کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، لوگوں نیک اعمال میں جلدی کرو، آگے بڑھو ایک دوسرے سے، فتنے رات کے اندھیرے کی طرح آ رہے ہیں۔ جس طرح سے دن کا سورج غروب ہو جاتا ہے، ایسے ہی اندھیروں کا ایک دور، فتنوں کا ایک دور رات کے اندھیرے کی طرح بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، بندہ دن کے اجالے میں تو مومن ہوگا، لوگ اس کے ایمان کی گواہیاں دیں گے، لیکن رات کے اندھیرے میں چھپ کر یہ اس قدر گنہگار ہوگا کہ اسلام سے نکل جائے گا، یہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر رات کے وقت مومن ہے تو دن کے وقت یہ کافر ہو چکا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل امتی معافا الا المجاہرین، میری ساری امت کو اللہ معاف کر دے گا، ساری امت جنت میں داخل کر دی جائے گی سوائے مجاہرین کے۔ اے اللہ کے رسول، مجاہر کون ہے؟ یہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن پر جنت حرام کر دی گئی، جنہیں جنت کا داخلہ نہیں عطا ہوا؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو علن اعلان گناہ کرتے ہیں، رب ان کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، لیکن یہ خود لوگوں کو بتاتے ہیں ہمارے جتنے فنکشنز ہوتے ہیں قل ہو اللہ کی تلاوت کر کے اپنی فارمیلٹی پوری کر کے اس کے بعد وہاں جو ڈیک ہے، میوزک ہے، اور شادیوں کے اوپر جو دھمال ڈالی جاتی ہے، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا مرد اور کیا بزرگ اور کیا جوان، کسی نے اس میں کوئی فرق رکھا ہی نہیں، ہر ایک ہی اپنے تھرکتے ہوئے جسم کو دیکھ کر خوش ہے کہ شاید یہی کلچر ہے، یہی تہذیب ہے، یہی تمدن ہے۔ اور اس کو آج کل کے کچھ نئے نام نہاد دینداروں نے دین بنا کر پیش کر دیا۔ ہم انشاءاللہ اس کا جائزہ بھی لیں گے، لیکن فی الوقت میں آپ کو اس موسیقی کا پس منظر بتا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، تو لوگوں نے انکار کیا، بہت ساری رکاوٹیں آپ کے راستے میں آئیں۔ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، ہم نے یہ بھی پڑھا کہ آپ کو شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے قید کر دیا گیا، ہم نے یہ بات بھی سیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ہر ایک رکاوٹ آئی، لیکن میرا بھائی ایک رکاوٹ جو ہمیں نہ پتہ ہے نہ ہمیں بتائی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دین جب پھیلایا جا رہا تھا تو کفار نے ایک بات کہی، جب اللہ کے رسول نے اقوام عالم کی تاریخ بتائی، لوگوں قوم نوح نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا، صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے۔ وہ عاد لوگ جنہوں نے اپنے نبی ہود کی تعلیم کو جھٹلایا، اللہ نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ قوم صالح جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی اونٹنی کی حرمت کو پامال کیا، اللہ نے تیز چنگھاڑ سے ان سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ کفار مکہ نے جب یہ باتیں سنی تو کہنے لگے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور اگر کہانیاں ہی دین بنتی ہیں تو ان لوگوں نے ملک شام کی طرف سفر کیا، 2-3 آدمی وہاں پر گئے اور وہاں سے جا کر ایسی عورتیں خرید کر لائے جو گانے والیاں تھیں، ایسی عورتوں کو لے کر آئے جو لوگوں کا دل لبھائیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پڑھ کر لوگوں کا دل لبھاتا ہے، اور ہم بھی یہ گانا سنا کر لوگوں کا دل لبھائیں۔
ہم لوگوں کے کانوں کے اندر یہ رس گھولیں گے. یہی تو وجہ ہے ساری ساری رات لڑکی سے بات کرتا رہتا ہے. جب تہجد کا وقت ہو اسے رب یاد نہیں آتا. فجر کے وقت یہ سو جاتا ہے, اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ دل لبھانے والی آواز, وہ حرام آواز یہ سنتا رہتا ہے. بے شک وہ تجھے فجر کے لیے جگائے, وہ تجھے تہجد کے لیے جگائے, وہ تیری جان ہو یا جانو ہو یا تیرا جو کوئی بھی لگتا ہو, میرا بھائی حرام کے تعلقات اس موسیقی کے اوپر سے اٹھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے کہا الغنا رقیۃ الزنا, یہ جو گانا ہے, موسیقی ہے, یہ انسان کو زنا کے راستے پہ چلا دیتا ہے, یہ اس کی طرف لے کر جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی کس بنا پر کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں سناتا ہے, ہم لوگوں کو گانے سنا کر اس کی طرف آنے سے روکیں گے. اور انہوں نے سنائے, ایسی مجالس قائم ہوتی تھیں, اللہ کی قسم وہ مجالس جو آج کل ہمارے تھیٹر میں نظر آتی ہیں. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے. کئی لوگ اس بات کو کچھ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا فتنہ اور کتنا گھناؤنا جرم ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صوتان ملعونان, دو آوازیں ایسی ہیں جن پر اللہ نے دنیا میں لعنت کر دی. دو آوازیں, دو بولنے والے, سکھانے والا رحمان ہے, بولنے کی قوت دینے والا رحمان ہے, اس گلے کے اندر تار ڈال کر اس میں خوبصورتیاں رکھنے والا وہ رحمان, وہ کہتا ہے کہ صوتان ملعونان, دنیا کے اندر دو آوازیں ایسی ہیں جن پر رب کی لعنت ہے. ان میں سے ایک آواز وہ ہے جو گانا گانے والی آواز ہے, جو موسیقی کے اوپر چلتی ہے, راگ لگاتی ہے اور اپنی آواز سے لوگوں کو مسحور کرنے کی کوشش کرتی ہے. آپ دیکھ لیجئے وہ میراثی لوگ جن کو آج کل سیلیبریٹی کا نام دیا جاتا ہے, اداکار, موسیقار کے مہذب نام دے کر یہ شو کیا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جی جو سال بعد حج کر آتے ہیں, ان سے بڑا نیک کوئی نہیں. یہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, انہوں نے فلاں نعت پڑھی ہے, انہوں نے فلاں قوالی گائی ہے. یہ سارے معاملات جہاں پر تبلا آ گیا, ڈھول آ گیا, سرنگی آ گئی, باجا آ گیا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا کہ میں بتوں کو بھی توڑ دوں اور موسیقی کے سارے آلات کو توڑ دوں. پہلے تو ہوا کرتا تھا کہ دھمال ڈالنے کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا تھا, ڈھول والے آ گئے, ان کو ویلیں کرائی جاتی تھی. لیکن آج کل ڈیک ہر گھر کے اندر, ٹی وی ہر گھر کے اندر, اور اس پر لگنے والے کارٹون, اس پر لگنے والے پروگرام, ہر ایک کے ساتھ موسیقی کو جوڑ کے گویا کہ اس کو لازم و ملزوم کر دیا گیا ہے. اس قدر عام کیا جا رہا ہے, اس قدر عام کیا جا رہا ہے. آپ سرچ کر کے دیکھ لیں, اسلام کی لاجک اپنی جگہ پر, وہ گوری چمڑی والے بھی کہتے ہیں کہ ہپ ہاپ میوزک کے اندر 145% سیکسول انسٹرومنٹ استعمال کیا جاتا ہے, اور جو اس کو سنتا ہے اس کی لانگ ٹرم تھنکنگ ایبیلٹی وہ لاس ہو جاتی ہے, اور انسان کا ذہن وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتا. اور امریکہ کی رپورٹ پڑھ کے دیکھیے کہ وہاں پر لوگوں نے, جوانوں نے گانے سنے, اور گانا سننے کے بعد 80% تک اجتماعی زیادتیوں میں اضافہ ہوا. اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا. آج تو گوری چمڑی والے جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی طرف سے آئی ہوئی بات وہ وحی الہی کے برابر ہوگی, وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک رستے کے اوپر چلتے ہوئے جا رہے ہیں, بانسری کی آواز آئی, آپ نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی, اور ساتھ میں عبداللہ بن عمر ہیں, دور چلے گئے, رستے سے ہٹ گئے. جب کافی دور چلے گئے, کہا عبداللہ بانسری کی آواز آ رہی ہے؟ کہا نہیں ہے اللہ کے رسول, بانسری کی آواز نہیں آ رہی. اور وقت گزرا, عبداللہ بن عمر اپنے شاگرد نافع کے ساتھ اسی رستے سے گزرے, بانسری کی آواز آئی, عبداللہ بن عمر نے رستہ چھوڑ دیا. نافع سے پوچھا بانسری کی آواز آ رہی ہے؟ کہا نہیں آ رہی. پھر پوچھا نافع نے, عبداللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, آپ نے اس کی آواز سنی تھی تو آپ نے ایسے نہیں کیا تھا. لیکن ہم اگر غور کریں تو میرا بھائی اللہ کی قسم, ہمارے ہاں جو مہندی کی رسم ہوتی ہے اس میں گانے, ہمارے ہاں بچی کی شادی ہو یا بچے کا نکاح ہو اس پر گانے, ولیمہ ہو تو اس پر گانے, اور ہم یہ کہتے ہیں اللہ کو نہیں پتا کہ ہم خوشی پر آئے ہیں.
ہمارا یہ رویہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں پتا کہ ہم خوشی پر آئے ہیں. اسلام اتنی بھی پابندی نہیں لگاتا کہ ہم گانا سن لیں، ہم کوئی مجرا سن لیں، ہم کسی کی ایسی آواز کو سن لیں، یہ میں دل پشوری کے لیے ایسا کر رہا ہوں. اللہ کے بندو، یہ ایسی آواز ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. دوسری طرف یہ تو تھا عوام کا رویہ. عوام کے اندر ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی اولاد کو خود انکریج کرتا ہے، خود ان کو ترغیب دیتا ہے کہ گانا گاؤ، گانا گاؤ. آپ خود زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سیاسی سطح پر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہمارے سامنے ناچے تو ہم لوگوں میں عزت والے بنے گے. اور جو پاکستان آئیڈل ہے، یہ انڈیا کی طرف سے آئی ہوئی خرافات جس میں بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بچیوں کو آئٹم نمبر کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے اور وہ اس میں حصہ لیتے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ سبحانہ و تعالی نے جب ہمیں ڈھانپنے کا حکم دیا کہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھو، ہم اپنی اولاد کو کس طرف چلا رہے ہیں؟ کسی بچے کو پوچھئے کہ اذان آتی ہے، اس کو اذان نہیں آتی. بچہ کیا میرا بھائی، ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں. میں نے اپنے پچھلے کئی خطبات میں یہ بات ذکر کی اور بار بار ذکر کی کہ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن سے جب کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام بتاؤ تو وہ اللہ کے رسول کی بیویوں میں سے کسی ایک کا نام بھی نہیں بتا سکے. ایسے لوگ میں نے خود دیکھے ہیں. 80 سال اس کی عمر تھی اور جب اس نے سجدہ دیکھا کہ قرآن میں سجدہ ہوتا ہے اور امام جب قرات کرتا ہے اور سجدے والی آیت آئے تو سجدہ کرنا ہوتا ہے، اللہ کی قسم اس نے کہا کہ قرآن میں کوئی سجدہ نہیں ہوتا، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا. حالات اس حال تک ہم بچوں کو اس بات پر تو توجہ دلائیں کہ بیٹا یہ فلاں کمپٹیشن ہے، اس میں حصہ لو، فلاں گانا گا رہا ہے، فلاں میوزیکل شو ہے، اس میں حصہ لو. وہ بچہ اس میں کمپٹیشن کرے، پارٹیسپیٹ کر کے اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے. لیکن جب قرآن کی بات آئے اس کو ہا کا مخرج نہ نکالنا آئے، یہ کہاں کی کامیابی. مالک نے تو کہا تھا کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم کس حد تک بچا رہے ہیں؟ یہ مت سمجھیے کہ صدقہ جاریہ ہی ہوتا ہے بس، صرف نیکی کے پیچھے سے اجر ملتا ہے. ملتا ہے، ضرور ملتا ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر دنیا میں کسی کو گناہ پر لگا گے تو اس نے جو گناہ کرنا ہے ہماری قبر تک وہ گناہ ہمارا پیچھا کرے گا. وہ جہاں جہاں سے بندہ گناہ کرے گا وہ آگے جس کو لگائے گا وہ گناہ ہماری قبر کو بھی آ کر پہنچے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بھی دنیا میں کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم کے اس بیٹے کو بھی ملتا ہے جس نے سب سے پہلا قتل کیا تھا. دیکھیے دنیا میں کتنے قتل ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. یہ لوگ کل قیامت کے دن اپنے گناہوں کا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی، لیکن دوسرے لوگوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا کہ انہوں نے دوسروں کو گناہوں پر لگایا تھا. اگر میری وجہ سے کوئی بندہ گمراہ ہو جائے تو اللہ کی قسم آخرت برباد ہے، اور اگر میری وجہ سے کوئی ہدایت پر آ جائے تو اللہ کی قسم آخرت سنور گئی. اس لیے دیکھیے کہ اس موسیقی کا وبال کتنا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو گانے بجانے کے آلات خریدتے ہیں اس لیے کہ وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں. اللہ کی قسم ہم میں سے کسی کی نیت بھی نہیں ہوتی کہ ہم کسی کو گمراہ کریں. اللہ نہ کبھی ہماری ایسے نیت کرے، لیکن میرا بھائی وہ وقت بھی تو یاد کریں جب ہم اکیلے بیٹھ کر کوئی گانا سنتے ہیں، کوئی ٹک ٹاک کے اوپر کوئی دیکھتے ہیں ایسی چیز جس کے پیچھے موسیقی ہوتی ہے، ہم اسے فنی کے نام پر آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں جس بنا پر وہ ہمارے کھاتے میں بھی لکھا جا رہا ہے. ہم کوئی اسٹیٹس اپلوڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہر بندہ ہی اس کو یوز کرتا ہے، ہم اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں، حالانکہ وہ کسی کو سینڈ نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی سٹوری پہ اسے اپلوڈ کر رہے ہیں. گو ہم گانے نہیں سنتے لیکن ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ میں نے جو سٹیٹس لگایا ہے میرا سٹیٹس یہ ہے. اصل دنیا میں لوگ سٹیٹس ہی دیکھتے ہیں، یا تو یہ ہائی ہوتا ہے یا انتہائی لو ہوتا ہے. آپ کا سٹیٹس بتا دیتا ہے کہ آپ کو کون سی چیزیں پسند ہیں. اس لیے میرا بھائی موسیقی اگر بندہ لگا بھی رہا ہے
اس نے خود تو گناہ کیا ہی کیا، جس تک وہ پہنچ رہا ہے وہ اگر وہ سنتا ہے تو اس کو جو گناہ ہو رہا ہے وہ بھی اس کو مل رہا ہے۔ جس تک ہم اپنی شیئر کی ہوئی چیز بھیج رہے ہیں اور جو چیزیں ہم تک آ رہی ہیں، اگر ہم ان کا کوئی بائیکاٹ نہیں کر رہے تو اللہ کی قسم ہم بڑے بڑے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سَتَكُونُ فِتْنَةً عَمْيَاءَ وَبَكْمَاءَ وَصَمَّاءَ، ان قریب ایسا فتنہ آئے گا جو گونگا ہوگا اور بہرا ہوگا اور اندھا ہوگا، جو اس میں دیکھے گا وہ بھی اس میں مبتلا ہو جائے گا۔ اندھا، گونگا اور بہرا فتنہ جس کو لوگ کچھ خیال ہی نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسا معاملہ بھی آئے گا لوگوں کے اوپر، میری امت کے اوپر ایسا وقت بھی آئے گا کہ ایک دن وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور بیٹھے ہوئے اللہ رب العالمین ان کے اوپر ایسا عذاب نازل کریں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو آپ کو سنا، اللہ میری امت کے اوپر ایسا عذاب نازل کریں گے کہ یخسف اللہ بہم الارض، اللہ ان میں سے کئی لوگوں کو زمین میں دھنسا دیں گے، کئی لوگوں کو زمین میں دھنسا دیں گے، اور جو باقی بچیں گے اللہ کچھ لوگوں کو باقی رکھے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو وَيَنْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، اللہ باقی رہ جانے والوں کی شکلیں بندر اور خنزیر کی بنا دے گا۔ بندر اور خنزیر، جسے پنجابی میں سور کہتے ہیں، جسے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ زبان سے بول لیا تو 7 دن زبان گندی رہنی ہے۔ اللہ کے ہاں کتنا بدترین گناہ کرتے ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ زمین میں دھنسائے گا یا بندروں کی شکل میں بنائے گا یا سوروں کی شکل میں بنائے گا۔ کیا گناہ ہوگا ان کا؟ پہلے تو اس کے 2 معنی آپ سمجھ لیں۔ یہ جو یمسخ آخرین ہے کہ اللہ ان کی شکلیں ایسی بدل دے گا، اس کے 2 معنی ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ سچ مچ ان کی شکلیں ایسی ہو جائیں، اور یہ معنی اس کا ظاہری معنی ہے کہ ایسا ہی کر دیا جائے گا، انسان ہوں گے لیکن جب صبح اٹھیں گے تو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور دوسرا معنی اہل علم نے یہ کیا کہ ان کی عادتیں بندروں اور خنزیروں کی طرح ہو جائیں گی۔ کیسے؟ سنیپ چیٹ چلتی ہے، اسی طریقے سے ایپ ہے میرے ذہن میں اس کا نام نہیں، وہ تصویر اس میں کھینچتے ہیں تو بندے کے منہ کے اوپر کتے کے کان لگ جاتے ہیں اور اس کے منہ کے اوپر کتے کے دانت آ جاتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا یا نہیں ہوتا؟ اسی طریقے سے جب بندہ وہ تصویر اپنی بنا رہا ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم کسی وقت پر اس تصویر کے فتنے کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ یہ جو معاملہ ہے کہ بندہ تصویر بناتا ہے اس کے اوپر بندر کا وہ سارا منہ اس کے اوپر لگ جاتا ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ، اللہ ان لوگوں کو ایسا بنا دے گا کہ وہ بندروں کی سی حرکتیں کریں۔ خنازیر، خنزیر اللہ بنا دے گا۔ خنزیر بے غیرت جانور، اس کے اندر غیرت نہیں ہوتی، اس کی مادہ کے ساتھ کوئی بھی دوسرا جانور جو کچھ بھی کر جائے اسے فکر نہیں ہوتی، یہ اپنی گندگی خود کھا لیتا ہے۔ اور جو لوگ یہ گوشت کھاتے ہیں آپ ان کی حالت بھی دیکھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت امت پر ایسا بھی آئے گا کہ لوگ راستوں پر گدھوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ان لوگوں کا جرم کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اے اللہ کے رسول ان لوگوں کا جرم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتائیں۔ کتنی باتیں بتائیں؟ 4۔ یستحلون الحر والحریر، یہ زنا کو اور ریشم کو اپنے اوپر حلال کر دیں گے۔ زنا عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے۔ زنا یہ نہیں ہوتا جو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں، کسی عورت کی طرف حرام نظر جان بوجھ کر دیکھنا بھی زنا ہوتا ہے۔ کسی عورت کی طرف جان بوجھ کر دیکھنا آنکھ کا زنا ہوتا ہے۔ کسی عورت کو ہاتھ لگانا یہ بھی زنا ہوتا ہے۔ کسی عورت کی طرف چل کر جانا وہ پاؤں کا زنا ہوتا ہے۔ اور جو آخری زنا ہے وہ ان 3 زناؤں کے بعد آتا ہے۔ یستحلون الحر والحریر، زنا کو لوگ عام کر لیں گے اور عام ہو چکے ہیں۔ اپنے میڈیا کے اوپر دیکھ لیجیے، اپنے ٹی وی ڈراموں کے اندر دیکھ لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کاسیات عائرات عاریات مائلات ممیلات، کل قیامت کے دن عورتوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا، اتنا دردناک اور بدترین عذاب دیا جائے گا کہ اللہ نے مجھے بھی وہ نہیں دکھایا۔ وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔
مائل ہونے والیاں ہوں گی اور مائل کرنے والیاں ہوں گی۔ اس لیے میرا بھائی اس چیز کے اوپر غور کیجئے کہ یستحلون الحرى والحریر، ریشم کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے۔ کئی مرد حضرات اس معاملے کے اندر کوتاہی برتتے ہیں، ریشمی لباس پہن لیتے ہیں اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس چیز سے بچیے۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، والمعازف، آلات موسیقی کو اپنے اوپر حلال کر، آلات موسیقی کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے۔ آج کل تو یہ چیز بڑی مفقود ہو گئی، تبلے والے، سرنگی والے یہ تو دور نظر آتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں جو موبائل پکڑا دیے گئے، یہی پورا موبائل کا سسٹم ہے، یہی موسیقی کا پورا نظام ہے، اسی کے اندر سب کچھ مل جاتا ہے۔ اور لوگ اللہ کی قسم اس پر تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ موسیقی ہم نے کرنی کیسی ہے، ہمیں 7 سر سکھائے جائیں، ہم اس کے اوپر راگ لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے اوپر ایسا وقت آئے گا کہ رات کو بالکل ٹھیک ہوں گے لیکن صبح تک شکلیں بندروں اور خنزیروں کی ہو چکی ہوں گی، ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ لوگ کافر ہوں گے؟ کیا یہ کلمہ شہادت نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کہا کیوں نہیں، یہ کلمہ شہادت بھی پڑھتے ہوں گے، نماز بھی ادا کرتے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، حج اور عمرے بھی کرتے ہوں گے، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہوں گے۔ کئی ایک ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے نام ایسے ہیں جو سال بعد حج آتا ہے، حج کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے وہاں پر دعا کی کہ میری فلم ہٹ ہو جائے، میں نے وہاں پر دعا کی میرا فلاں گانا ہٹ ہو جائے، اور لوگ کہتے ہیں نہیں بڑا نیک آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، یہ اس کا پروفیشن ہے اور وہ اس کا دین ہے، اس کا دین اس کے ساتھ، ہم نے تو اس کی چیز کو دیکھنا ہے، ہم کون ہوتے ہیں کسی پر فتویٰ لگانے والے؟ اللہ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کو بغیر پوچھے چھوڑ دیں گے، ہم اس سے کچھ بھی نہیں پوچھیں گے، ہماری جو نعمتیں یہ استعمال کرتا ہوا آ رہا ہے ہم اس سے ان کے بارے میں کچھ بھی سوال نہیں کریں گے۔ انسان کا یہ گمان ہے، ہرگز نہیں۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو یہاں روک لیجئے، ان سے سوال ہوں گے، بڑے بڑے سوالات ہونے، بڑے بڑے سوالات ہونے ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم ایک سوال اللہ رب العالمین نے ایسا کرنا ہے کہ بندہ اگر صحیح معنوں میں اس کو سنے اور پڑھے تو اس کی روح کانپ اٹھے۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کا سوال بھی کرنا ہے۔ آپ سورۃ التکاثر میں پڑھتے ہیں وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون سی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا؟ کہا سب سے چھوٹی نعمت جسے لوگ بڑا حقیر سمجھتے ہیں، جس کو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ ہے پانی۔ اللہ پانی کے بارے میں بندے سے پوچھے بتا پانی کہاں کہاں استعمال کی۔ اگر ہم اپنی شادیوں کے اوپر غور کریں تو بارات آتی ہے پورے فوجی بینڈ کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جی ہم لڑکی فتح کرنے آئے، پہلے ان کے اوپر بوجھ ڈالا، پھر وہاں پر جو سر اور تال ملائے اس کا معنی بنتا ہے لے کے جانی، لے کے جانی، اور پھر اس کو لے کر جب جاتے ہیں تو یوں لے کر جاتے ہیں، جانے سے پہلے مسجد میں فتح کی دعا بھی کرتے ہیں کہ مسجد میں جا کر دلہا 2 نفل پڑھ کے آئے پھر ہم نے بارات لے کر جانا ہے۔ یہ ساری بدعات خرافات مل کر انسان کو اس بدترین عمل کے قریب کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرا بھائی اس عمل سے بچیے۔ ایک آدمی، یہ سعودیہ کا واقعہ ہے، کہتا ہے میں سڑک کے کنارے پر کھڑا تھا، اچانک ایک پراڈو کلا بازیاں کھاتی ہوئی گری، اس میں سے 2 لڑکے جوان وہ اچھل کر باہر نکلے۔ جب میں ان کے قریب گیا تو ایک کے سر کے اوپر ایسی چوٹ آئی تھی کہ اس کا بھیجا باہر نکل چکا تھا، مر چکا تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس کے سر کے قریب ایک کیسٹ پڑی ہوئی ہے۔ میں نے کیسٹ اٹھا کر دیکھا تو وہ فحش گانوں کی کیسٹ تھی، وہ فحش گانوں کی کیسٹ تھی، اور جو بندہ جس حال میں ہوتا ہے اس حال پر اس کی موت آ جاتی ہے۔ یہ عبرتناک انجام ہے، معاشرہ بھرا پڑا ہے ایسی تصاویر سے کہ جس میں لوگ موسیقی سنتے ہوئے موسیقی کے دل دادا بن کر وہ لوگ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ ایک آخری بات آپ کے گوش گزار کر دوں، دنیا نیوز کے اوپر ایک آدمی آتا ہے جاوید غامدی، یہ وہ آدمی ہے جو منکر حدیث ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کو نہیں مانتا، یقین نہیں آتا تو اس کے اوپر بہت سارا کام کیا گیا ہے۔ اسلام اور موسیقی ایک کتاب ہے، شیخ ارشاد الحق قصری حافظہ اللہ نے لکھی ہے، اس نے اپنا پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طریقے موسیقی کو حلال قرار دے۔ وہ بہت زور لگاتا ہے، انکار حدیث کرتا ہے، حدیث کو نہیں مانتا، وہ اپنے خود
میڈیا پر آ کر کہتا ہے کہ حدیث کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے، بس وہ ایک تاریخی مجموعہ ہے اور اس کی کوئی بات نہیں. ہم اس پر ایک موضوع پہلے پڑھا چکے ہیں جمعہ، اس پر اس کے فتنے سے بچیے. لہٰذا ساری باتوں کا لبے لباب میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے لیے اس موسیقی کے فتنے سے بچیے. یہ ایک ایسا فتنہ ہے، اس نے ہر کسی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کل قیامت کا دن بیان کیجیے. وہ آگے سے کہیں گے کل قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا کہ جس کا کوئی حساب نہیں. لوگ کہیں گے کہ آپ کیا کریں گے؟ کہیں گے میں بھی اپنی جان بچا رہا ہوں گا، میں اپنی جان بچاؤں گا. تو لوگوں نے کہا آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، آپ کیوں اپنی جان بچائیں گے؟ آپ تو اللہ کے دوست ہیں، اللہ نے آپ کو خود اپنا دوست بنایا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا کہ مجھے بھول جائے گا کہ میں اللہ کا دوست ہوں. اتنا ہولناک دن ہوگا، مجھے بھول جائے گا کہ میں اللہ کا دوست ہوں. اور جب بندے کے سامنے نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو بندہ اللہ کی قسم انکار کر دے گا. بندہ کہے گا یہ مانتا ہی نہیں ہوں میں، یہ جھوٹ لکھا ہے، فرشتوں نے جھوٹ لکھا ہے. اے اللہ کوئی ایسا گواہ پیش کر جس نے مجھے یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہو. فرشتوں کو میں نے نہیں دیکھا، انہوں نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ انکار کرے گا، بہانے بنائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ اللہ اس کے منہ کے اوپر ٹھپا لگا کے اس کا منہ بند کر دیں گے. پھر ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں، ہر چیز بول بول کر گواہی دے گی کہ اللہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. بندے کے منہ سے جب مہر ہٹائی جائے گی، بندہ کہے گا اپنے جسم کو تیرا ستیہ ناس ہو، میں نے تجھے بچانے کے لیے اتنا جھوٹ بولا اور تو نے مجھے پھنسوا دیا. آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جسم اس کو جواب دے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ہمیں اس ذات نے بولنے کا حکم دیا جو جسے چاہے بولنے کا حکم دے اور وہ بول پڑتی ہے. اللہ میرا بھائی رب چاہے نا تو ہماری زبانوں کو یہیں روک دے. اس نے بولنے کی قوت دی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. گانے گنگنانے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ درود پڑھ لے. گانے گنگنانے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کر لے. اسی لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اگر تمہارے دل صاف ہو جائیں تو اللہ کی قسم تم قرآن سنو اور کبھی تمہارا دل نہ بھرے. لیکن لوگ اپنے دل کی تسلی کے لیے موسیقی روح کی غذا ہے کہہ کر گانے سنتے ہیں. اور اللہ کی قسم ہمارے معاشرے کے اندر میں ذاتی طور پہ کئی ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں کہ جن کے بچوں نے یہ دکھی گانے سن سن کر خودکشیاں کی. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے. وما توفیق